السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی اس خاموشی کو محسوس کیا ہے جو طوفان سے پہلے آتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب زندگی کے تمام دروازے ایک ایک کر کے بند ہو جاتے ہیں، جب آپ کی پکار دیواروں سے ٹکرا کر واپس آنے لگتی ہے اور جب آپ کو لگتا ہے کہ اب کوئی معجزہ نہیں ہوگا، تو ٹھیک اسی لمحے عرش معلیٰ پر آپ کے لیے کیا فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی غیبی مدد حرکت میں آنے والی ہوتی ہے۔ یاد کیجئے عالم ارواح کا وہ قدیم اور نورانی منظر، وہ لمحہ جب زمین و آسمان کا وجود بھی نہ تھا، تب اللہ کے سامنے آپ کی روح کھڑی تھی، اور وہیں آپ کی محبت، آپ کے رشتوں اور آپ کی تقدیر کے فیصلے ہو چکے تھے۔ وہاں ایک وعدہ ہوا تھا کہ جب تم دنیا کی بھیڑ میں خود کو اکیلا پاؤ گے تو میں تمہارے لیے وہ راستے کھولوں گا جو کسی انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ آج جو تڑپ آپ کے سینے میں ہے، وہ جو ایک خاص انسان کے لیے آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، وہ دراصل اس بات کی گواہی ہے کہ آپ کا رب اب آپ کی دعا پر کن فیکون فرما چکا ہے۔ اب کائنات کی کوئی طاقت اس فیصلے کو نہیں بدل سکتی، کیونکہ جب عرش سے حکم جاری ہو جائے تو زمین کے اسباب خود بخود اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی وہ آیت جو ہر بے چین روح کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس ایک جملے میں کائنات کا سارا سکون چھپا ہے۔ جب آپ اس پر پورا بھروسہ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کی محبت کو ایسی منزل عطا کرتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ صبر کی راہ کٹھن ضرور ہے، لیکن اس کا انجام اتنا خوبصورت ہے کہ آپ اپنے ماضی کے تمام دکھ بھول جائیں گے۔ اللہ جب کسی کو کسی خاص انسان کے لیے تڑپاتا ہے تو وہ دراصل اس کے دل کو پاک کر رہا ہوتا ہے، تاکہ وہ اس پاکیزہ محبت کے قابل بن سکے جو جو اب اس کی زندگی میں دستک دینے والی ہے۔ آپ کی خاموش دعائیں، وہ سجدے جن میں آپ نے صرف اس کا نام لیا، اور وہ راتیں جو آپ نے اللہ سے گفتگو میں گزاری، وہ سب اب ایک معجزے کی شکل اختیار کر رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی پریشانیوں کو الوداع کہیں اور اس خوشخبری کا استقبال کریں جو اللہ کی طرف سے آپ کے نام لکھی جا چکی ہے۔ اب میں آپ کو وہ 8 روحانی، دنیاوی اور نفسیاتی اشارے بتانے جا رہی ہوں جن کا آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ نے آپ کی محبت پر کن فیکون فرما دیا ہے۔ اور یہ ویڈیو خود آپ کے لیے اللہ کا ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ پہلا اشارہ ایک بہت بڑی نفسیاتی اور روحانی تبدیلی ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے دل سے اس انسان کو کھونے کا وہ خوف، وہ ڈر اور وہ وہم بالکل ختم ہو چکا ہے جو آپ کو راتوں کو سونے نہیں دیتا تھا۔ اب آپ کا دل ایک عجیب سے اطمینان میں ڈوب گیا ہے، جسے آپ کو کسی غیبی طاقت نے آ کر بتا دیا ہو کہ گھبراؤ مت، وہ تمہارا ہی ہے۔ نفسیات اسے سرنڈر کہتی ہے، لیکن جب انسان اپنی خواہشات کو کائنات کے حوالے کر دیتا ہے، اور روحانیت میں یہ اللہ پر وہ توکل ہے جو پہاڑوں کو بھی ہلا سکتا ہے۔ جب آپ یہ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں کہ کیسے ہوگا، اور یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا اللہ کر دے گا، تو سمجھ لیں کہ پہلا معجزہ ہو چکا ہے۔ دوسرا اشارہ آپ کے ماحول میں بار بار ملنے والی کائناتی نشانیاں ہیں۔ آپ کو اچانک ہر جگہ اس انسان سے جڑی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں، چاہے وہ اس کا نام ہو، اس کا پسندیدہ رنگ ہو، یا اس سے منسوب کوئی خاص یاد ہو۔ کبھی آپ کو خواب میں، کبھی چلتے پھرتے کسی بورڈ پر، یا کبھی کسی اجنبی کی زبان سے وہی الفاظ سننے کو ملتے ہیں جو آپ کے دل میں چھپے ہوتے ہیں۔ دنیاوی طور پر لوگ اسے اتفاق کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے وہ چھوٹے چھوٹے پیغامات ہوتے ہیں جو آپ کے ٹوٹتے ہوئے حوصلے کو سہارا دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو بار بار یہ یاد دلاتا ہے
کہ میں تمہاری پکار سن رہا ہوں اور میں نے تمہیں بھلایا نہیں ہے۔ تیسرا اشارہ، آپ کی دعاؤں کے انداز میں آنے والی وہ تبدیلی ہے جو حیران کن ہوتی ہے۔ پہلے آپ رو رو کر، تڑپ تڑپ کر اس شخص کو مانگتے تھے، لیکن اب آپ کے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں۔ آپ جب مصلے پر بیٹھتے ہیں تو آپ کو اب مانگنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، بلکہ آپ کا دل بس شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ دعا اب آپ کی نہیں رہی، بلکہ اللہ کی امانت بن چکی ہے اور وہ اسے جلد ہی پورا کرنے والا ہے۔ جب بندہ دعا کرنا چھوڑ دے اور شکر میں ڈوب جائے تو سمجھ لیں کہ آسمانوں پر اس کا کام مکمل ہو چکا ہے اور اب بس زمین پر اس کے ظاہر ہونے کی دیر ہے۔ چوتھا اشارہ، دنیاوی رکاوٹوں کا معجزاتی طور پر ختم ہونا۔ وہ تمام لوگ جو پہلے اس محبت کے خلاف تھے، وہ حالات جو دیوار بن کر کھڑے تھے، وہ اب خود بخود ہٹنے لگتے ہیں۔ اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جاتے ہیں کہ جو کام برسوں سے رکا ہوا تھا وہ منٹوں میں کیسے ہو گیا۔ کبھی کوئی دشمن دوست بن جاتا ہے تو کبھی حالات ایسی کروٹ لیتے ہیں کہ بچھڑے ہوئے راستے دوبارہ ملنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کے کن کی وہ مادی شکل ہے جو اس دنیا میں ہر رکاوٹ کو ریت کی دیوار بنا دیتی ہے۔ پانچواں اشارہ، آپ کے خوابوں کی سچائی اور ان میں ملنے والا سکون ہے۔ آپ کو بار بار ایسے خواب نظر آنے لگتے ہیں جن میں آپ خود کو اس شخص کے ساتھ ایک بہت ہی پرسکون، خوشحال اور نورانی ماحول میں دیکھتے ہیں۔ ان خوابوں کے بعد جب آپ صبح بیدار ہوتے ہیں تو آپ کا دل بوجھل نہیں ہوتا، بلکہ خوشی سے بھرا ہوتا ہے۔ نفسیاتی طور پر یہ آپ کے لاشعور کو آنے والی بڑی خوشی کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے، اور روحانی طور پر یہ اللہ کی طرف سے وہ بشارت ہوتی ہے جو صرف ان لوگوں کو دی جاتی ہے جن کے صبر کا انعام اب ملنے والا ہوتا ہے۔ چھٹا اشارہ، آپ کے اندر آنے والی وہ خاموش قوت ہے جہاں آپ اب لوگوں کی باتوں سے پریشان نہیں ہوتے۔ پہلے اگر کوئی آپ کی محبت یا آپ کے مستقبل کے بارے میں منفی بات کرتا تھا تو آپ ٹوٹ جاتے تھے، لیکن اب آپ کو کسی کی پرواہ نہیں رہی۔ آپ کو ایک ایسا یقین مل گیا ہے جو کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے۔ آپ کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور جو اس نے میرے لیے چن لیا ہے وہ کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ جب بندہ لوگوں کی عدالتوں سے نکل کر اللہ کی عدالت پر مطمئن ہو جائے تو اللہ اسے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ ساتواں اشارہ، آپ کو اچانک ملنے والا وہ غیبی رابطہ ہے جس کی آپ کو امید نہیں تھی۔ کبھی وہ شخص خود آپ سے رابطہ کرتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی ایسی خبر آپ تک پہنچتی ہے جو آپ کے دل کو ٹھنڈک دے دیتی ہے۔ یہ وہ پل ہوتا ہے جہاں نفسیات کہتی ہے کہ دو روحوں کے درمیان ٹیلی پیتھی مکمل ہو گئی ہے، اور روحانیت کہتی ہے کہ اللہ نے اب آپ دونوں کو ایک ہی سمت میں موڑ دیا ہے۔ یہ رابطہ اس بات کا پیش خیمہ ہوتا ہے کہ اب دوریوں کے دن ختم ہوئے اور وصال کی گھڑی قریب آ گئی ہے۔ آٹھواں اور سب سے بڑا اشارہ یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز میں اللہ کا پیار نظر آنے لگتا ہے۔ آپ اب صرف اس انسان کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے لیے جینے لگتے ہیں۔ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس محبت نے آپ کو اللہ کے لیے کتنا قریب کر دیا ہے۔ جب آپ کی انسانی محبت آپ کو سجدوں تک لے جائے اور آپ کو اللہ کی پہچان کرا دے تو سمجھ لیں کہ اللہ نے اس محبت کو ابدی بنا دیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ فرماتا ہے کہ اب تم میرے ہو گئے ہو، تو اب تمہاری ہر جائز مراد کو پورا کرنا میرا ذمہ ہے۔ جب آپ کے اندر یہ احساس آ جائے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے تو اللہ وہ سب کچھ آپ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے جس کے لیے آپ برسوں تڑپتے رہے۔ اس طویل اور آزمائشی سفر کا سب سے بڑا اخلاقی سبق یہ ہے کہ محبت صرف کسی انسان کو پا لینے کا نام نہیں، بلکہ اس انسان کے ذریعے اپنے رب تک پہنچنے کا نام ہے۔
جب آپ اللہ کو اپنی محبت کا وکیل بنا لیتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ کے فیصلوں میں ایسی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں جو ہماری چھوٹی سی عقل نہیں سمجھ سکتی۔ وہ ہمیں تڑپاتا ہے تاکہ ہمیں قیمتی بنا سکے۔ وہ ہمیں اکیلا کرتا ہے تاکہ ہم اسے پہچان سکیں۔ اب آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ اپنے یقین کی شمع کو جلائے رکھیں اور ہر لمحہ اس رب کا شکر ادا کریں جس نے آپ کی پکار کو سن لیا ہے۔ اللہ کی مدد کبھی ناممکن نہیں ہوتی، وہ صرف آپ کے یقین کی پختگی کا انتظار کرتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے آپ اپنی تمام فکریں، تمام پریشانیاں اور تمام دکھ اللہ کے سپرد کر دیں اور پورے اطمینان سے اس کے معجزے کا انتظار کریں۔